نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وصل وسلم عليه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 5 اور 6. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بے شک تحقیق کے ساتھ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا، اپنے معجزات پر، ان اخرج، کہ نکال دے، قوم کا، اپنی قوم، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، وذکرہم، اور یاد دلا دے انہیں، بایام اللہ، اللہ کے دن، ان فی ذلک لآیات، بے شک ان میں نشانیاں ہے، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے قوم سے، اذکروا نعمت اللہ، لقومہ اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو تم پر کی ہے، اذ انجیناکم من آل فرعون، جب اللہ نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون سے، یسومونکم، جو دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب، تکلیف دہ عذاب، برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے لیے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی. مذکورہ دونوں آیتوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کا تذکرہ ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل، یعنی یا اولاد یعقوب، مصر آئے تو ظاہر ہے کہ مصر کے قوم قبطی نہ بنی اسرائیل کے ہم وطن تھے، ہم علاقہ تھے، ہم مذہب تھے، ہم زبان تھے، اور اجنبی ہونے کی پاداش میں بری طرح رگڑا، اور 400 سال تک بدترین غلامی میں یہ بنی اسرائیل جکڑے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، معجزات دی، اور آیات مذکورہ میں آیات سے مراد تورات بھی مراد ہو سکتی ہے اور معجزات بھی مراد ہو سکتے ہیں، جس میں عصا، لاٹھی، ید بیضاء اور ایسی معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ کوئی شریف النفس انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ سورت کے ابتدا میں تو یہ تھا کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، مطلب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو پورے عالم انسانیت کے لیے ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، انسانیت کی بات ہو رہی ہے، یعنی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آفاقی پیغمبر ہے، اور پورے عالم انسانیت کے لیے اللہ تعالی نے پیغمبر بنا کر، خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے قیامت کے صبح تک۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور نبوت فقط بنی اسرائیل اور مصری اقوام تک محدود تھی اور انہی کی طرف مبعوث ہوئی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے قوم کو ایام اللہ سے یاد دلائے۔ اب ایام جمع ہے یوم کی، جس کا معنی اور اطلاق دن پر ہوتا ہے۔ یہاں پر ایام اللہ دو معانیوں پر استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی وہ خاص معنی ہے جس کا اطلاق انقلاب پر ہوتا ہے، جنگ پر ہوتا ہے، غزوات پر ہوتا ہے، جیسا کہ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، احزاب ہے، حنین ہے، فتح مکہ ہے، یا گزشتہ اقوام کے امتوں کے واقعات ہے جس میں بڑی بڑی طاقت ہے، بڑے بڑے حکومت ہے، بڑی بڑی قوت ہے، وہ نیست و نابود ہو گئی تھی۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد دلانے کے لیے ان قوموں کے کفر، شرک، بغاوت کے انجام بد سے ڈرا دیجئے، سمجھا دیجئے، خبردار کیجئے کہ اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے۔ جس رب نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل کو نجات دلا کر فرعون کو غرق کیا تھا، میرا وہ رب آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ تو یہ تذکیر بھی ایام اللہ، یعنی گزشتہ قوموں سے عبرت حاصل کرو۔ دوسرا معنی ہے اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے احسانات کا ذکر کیجئے، ان کو وہ یاد دلا دیجئے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی بھی شریف النفس انسان پر اگر آپ احسان کریں، ان کے ساتھ آپ نیکی کریں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، تو کم از کم وہ مخالفت، نافرمانی سے شرما تو جاتا ہے، جس کو تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب اور اصلاح کا طریقہ عموماً یہ ہے کہ جب کوئی حکم نازل ہو تو ساتھ اللہ تعالی حکم پر عمل کرنے کی تدبیر بھی بتلاتا ہے۔ تو مذکورہ آیت میں حکم دیا کہ اللہ کے آیات سنا کر، معجزات دکھا کر اپنے قوم کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی پر منور کیجیے۔ راہ راست پر لانے کے لیے دو تدبیریں بتائی۔ نمبر ایک کہ ان کو سزا سے ڈرا دیجیے، انجام بد سے ڈرا دیجیے۔ نمبر دو نعمتوں کی بنیاد پر، احسانات کی بنیاد پر اطاعت کی طرف راغب کرے۔ اب مذکورہ جملہ کے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ سے مراد گزشتہ امتوں کے واقعات بھی مراد ہو سکتے ہیں،
جس کو تذکیر بھی ایام اللہ کہا جاتا ہے، اور احسانات اور انعامات بھی مراد ہو سکتی ہے، جس کو تذکیر بھی علی اللہ کہا جاتا ہے۔ امتوں کے واقعات کا تذکرہ بھی فرمایا۔ قوم سمود سے عبرت حاصل کیجیے، قوم عاد سے، قوم نوح سے، جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، انعامات کے ناشکری کی، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام نامراد رہے۔ اور نیز بنی اسرائیل کو کچھ خصوصی انعامات اور ان احسانات کا بھی تذکرہ کیجیے۔ کچھ انعامات خاص ہوتی ہے، مثلا فرعون غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل و یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم وادی طے میں بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سروں پر بادل سائے فغن کیا، خوراک کی شکل میں من اور سلوى نازل کی، پتھروں سے پانی جاری کیا، لہذا تم اللہ کی اطاعت اور اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، اس سرکشی چھوڑ دو۔ اور ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، آیات سے مراد تو نشانیاں ہے، معجزات ہے، دلائل ہے۔ صبار صبر سے مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے بہت زیادہ صبر کرنے والا، اور شکور شکر سے مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے بہت زیادہ شکر گزار۔ اور آیات کے آخر یہ جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کل نشانیاں، دلائل، ہدایت کے ذرائع ہے، اسباب ہے، اگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو پھر تم ایمان کے نور سے منور ہو جاؤ گے، تمہیں ہدایت ملے گی، تمہیں کامیابی ملے گی، تمہیں خوشحالی ملے گی، تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ مگر یہ بدبخت غور و فکر نہیں کرتی۔ غور و فکر سے تو وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے اندر صبر اور شکر کا مادہ ہو، جو صبر اور شکر جانتے ہو، جو صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتے ہو۔ اور واقعی صبر و شکر یہ مسلمان کی ہتھیار ہے، یہ مومن کا شیوا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر ہے اور آدھا شکر ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صبر نصف ایمان ہے، اور صابرین کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ ہے، بے حساب اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ انما یوفی الصابرین اجرہم بغیر حساب، وہ بغیر حساب کے اللہ تعالی ان کو اجر و ثواب دیتے۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو خطاب کیا، اور حکم یہ تھا کہ قوم کو اندھیروں سے نکالنے کی کوشش کیجیے، نور اور روشنی کی طرف، رجالوں کی طرف راغب کرنے کی ترغیب دیجیے، جدوجہد کیجیے۔ ان بنی اسرائیل پر جو انعامات ہوئے ہیں وہ انعامات ان بدبختوں کو یاد کیجیے، اور انعامات تو بہت سارے ہوئے، لیکن بڑا انعام کیا تھا؟ بڑا انعام یہ تھا کہ تمہیں آل فرعون سے نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ فرعون اور اس کی جو ریاست تھی، ظالم جابر اہلکار جو بنی اسرائیل پر مسلط تھے، بدترین ظلم کرتے تھے، اور ظلم کے انتہا یہ تھی کہ بیٹوں کو، لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، لیکن یہ جو لڑکیوں کو چھوڑتے تھے یہ کوئی مہربانی اور رحم کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ لڑکیوں کو زندہ اس لیے چھوڑتے تھے
کہ ان فرعونیوں کی خدمت کرے، کیونکہ فرعونیوں نے ان بنی اسرائیل کے مردوں کو، عورتوں کو بگار اور سخت کاموں کے لیے، خدمت گزاری کے لیے رکھا تھا، اور یہ سب چونکہ بنی اسرائیل کو معلوم تھی، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا اور فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان ہے، آزمائش تھی۔ اور دوسرا معنی بلا کا تو انعام بھی ہے، مطلب یہ ہوگا کہ ایسے تکلیفوں سے، غلامی سے نجات دینے پہ تم پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام کیا ہے، اور حریت اور آزادی یقیناً اللہ کی نعمت ہے۔ آزاد زندگی بسر کرنا، آزاد ماحول میں رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، غلام بیان پیدا نہیں کیا۔ اسلام حریت کا درس دیتا ہے، غلامی کا درس نہیں دیتا۔ عبدیت اور غلامی صرف اللہ کی کرنی ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ ان اللہ بعثنا ان نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ تو حریت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جو بنی اسرائیل کو حاصل ہوئی اور فرعون جیسے ظالم جابر سے حاصل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔